مسلسل معجزات کا لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ یہودی عالموں اور بادشاہوں کو اس بات کی فکر ستا رہی تھی کہ لوگ ان کی پیروی چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پیروکار بن رہے ہیں۔ گویا ان کی حکومت ڈگمگا رہی تھی، دنیاوی بادشاہت بھی ہاتھ سے نکل رہی تھی اور دینی امور کی قیادت سے بھی ہاتھ دھونے پڑ رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر یہودی عالم یہودی بادشاہ کے پاس گئے، اسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خوف زدہ کرنے لگے، کہنے لگے وہ خود کو یہود کا بادشاہ خیال کرتا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ جلد تم سے بادشاہت چھین لے گا۔ بادشاہ کو اپنی حکومت کی پڑ گئی، اس نے حکم دیا اسے سولی پر چڑھا دو۔ اس وقت سزا کا یہی طریقہ تھا، آدمی کو قتل نہیں کرتے تھے، سولی پر لٹکا دیا کرتے تھے، ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھونک دیے جاتے تھے، اسی حالت میں لٹکا ہوا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اس طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنایا۔ یہ آپ کے رسول بننے کے 3 سال بعد کی بات ہے۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودا اسکریوتی کی یہ رہنمائی پر وہاں پہنچے جہاں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد تھے، تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا محاصرہ کر لیا۔ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور مخبری کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودا پر عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی۔ چنانچہ حکومت کے اہلکاروں، یہودیوں، حتیٰ کہ خود حواریوں نے بھی اسی کو عیسیٰ سمجھ لیا اور اسی کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دیا، جیسا کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور اس وجہ سے بھی ہم نے ان پر لعنت کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح ابن مریم جو کہ اللہ کا رسول ہے اسے قتل کیا ہے، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ سولی دیا، لیکن ان کو شبہ پڑ گیا، اور جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ خود شک میں ہیں، انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں، محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ بہت زور آور اور حکمت والا ہے۔ عیسائی اور یہودی اس بات پر متفق تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا اختلاف تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ وہ قتل ہو گئے ہیں، جبکہ عیسائی کہتے تھے کہ وہ 3 دن تک مردہ رہنے کے بعد زندہ ہوئے اور آسمان پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شک میں مبتلا ہیں، در حقیقت یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہ کر سکے تھے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہود غالب آ گئے اور دین عیسوی کی اشاعت پر پابندی لگا دی۔ البتہ خفیہ طور پر لوگ اس دین سے آگاہی حاصل کرتے رہے اور یہ سلسلہ 240 سال تک یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک بادشاہ نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ وہ ملک روم کا بڑا بادشاہ تھا۔ اس وقت دین عیسوی خوب پھیلا، لیکن اس بادشاہ نے دین میں شرک والے کچھ طریقے شامل کر دیے۔ اس وقت ظاہری اور واضح کفر کے دروازے کھل گئے۔ پھر عیسائیوں کے 3 فرقے بن گئے۔ ایک کہنے لگا ہمارے درمیان اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق کچھ عرصہ قیام کیا، پھر آسمان پر چلا گیا۔ ان لوگوں کو یعقوبیہ کہتے ہیں۔ دوسرے گروہ نے کہا ہمارے درمیان اللہ کے بیٹے نے جب تک چاہا قیام کیا اور پھر اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ انہیں نستوریہ کہتے ہیں، اور ان کی کثرت ہوئی۔ اکثر نصارہ کا یہی عقیدہ تھا۔ اور تیسرا فرقہ کہنے لگا ہمارے درمیان اللہ کی منشا کے مطابق کچھ عرصے تک اللہ کا بندہ اور اس کا رسول رہا، پھر اسے اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور یہی لوگ در حقیقت مسلمان تھے۔ انہیں موحدہ کہتے ہیں۔ ان کی انجیل میں شرک اب تک نہیں پایا جاتا۔ ان کی انجیل کا نام انجیل برناباس ہے۔ نصارہ کا یہ فرقہ سب سے قلیل تعداد میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ان دونوں فرقوں نے تیسرے فرقے پر دھاوا بول کر ان میں اکثر کو قتل کر دیا۔ پھر اسلام اسی طرح تنہا، غریب اور کمزور رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصف آیت 14 میں فرماتے ہیں تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے پر مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ سورۃ النساء آیت 157 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
اور ان کے یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے وہی صورت بنا دی گئی تھی۔ یقین جانو کہ عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں حقیقت حال کا کوئی علم نہیں ہے، وہ محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا۔ اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی ایک نشانی قرار دیا۔ سورۃ الزخرف آیت 61 میں ہے، اور یقیناً عیسیٰ قیامت کی علامت ہے، پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری فرما برداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور ان کا نزول اس بات کی علامت ہوگا کہ اب قیامت قریب ہے۔ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، میزاب رحمت ہے میرے سر پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔